یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے، اس نے ہم سب کو اس ذکر کی اور پیر و مرشد کے عرس کی عظیم محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور آج جو فیضان کی، اکرام کی، انوار کی جو بارشیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں جولیاں بھرنے کی توفیق عطا کرے اور یہ فیض کی جولیاں بھر کے گھر لے کے جانے کی توفیق عطا کرے، اور جو نعمتیں ہم سمیٹیں اللہ تعالیٰ میں آخر ہماری زندگی میں وہ دائمی فرمائے۔ میں آج صاحب کے عرس پر خصوصی دوستوں کو پیغام دے کے بھیجنا چاہتا ہوں، بغیر کسی تمہید کے ایک جملے سے شروع کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا، اس کائنات کی جان، ہم سب کے ایمان کی جان، رب کے سونے سچے محبوب حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کا ادب ہر عبادت سے پہلے ہے، ہمارے دین کی بنیاد۔ حرمت الہی ہو، حرمت قرآن ہو، حرمت صحابہ ہو، حرمت اہل بیت ہو، حرمت اولیاء ہو، یہ جو کچھ بھی دین ہے، اس سب کی بنیاد میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کی محبت ہے۔ اگر یہ بنیاد موجود نہیں ہے تو اوپر آپ جتنی مرضی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کریں، وہ شیطان کے ایک وار سے، وہ فتنے کی ایک سمجھ لیں ٹھوکر سے آپ کی تمام بنائی گئی عمارت گر جائے گی۔ یہ ایمان کی بنیاد، ایمان کی عمارت، اسلام کی عمارت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت انسان کے اندر کامل ہو جائے۔ میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے شان نزول کی بات کر کے آیت کی طرف آتا ہوں کہ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ، تو آپ کے ساتھ جتنے مہاجرین تشریف لے کے گئے، تو جب بھی درس و تدریس میں، تبلیغ میں، حضور کی خدمت میں بیٹھا کرتے تو آپ کے ارشادات کو سنتے تھے۔ اس میں سے اگر کسی بات کی دوبارہ وضاحت چاہتے، دوبارہ سمجھنا چاہتے، تو یہ عرض کیا کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس لفظ کا معنی سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے کہ وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرما دیں، یہ دوبارہ فرمائیں، دوبارہ سمجھائیں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ تو جو مہاجرین تھے، مکہ والے تھے، وہ یہ لفظ رائنا اپنے بزرگوں کے لیے بھی اپنی لینگویج میں، اپنی لغت میں
बुजुर्गों के लिए अदब की बारगाह में इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जब मदीनातुल मुनव्वरा हजूर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए तो सहाबा का चूंकि मुहाजिरीन का तो वही मामूल था, तो वो हुजूर की खिदमत में यही लफ्ज बोला करते, रायना। ये जो रायना लफ्ज था ये यहूदियों के नजदीक बेअदबी का लफ्ज था, जिसका माना वो ये लेते थे कि हम आपकी बात सुनकर भी नहीं सुनते, तो आप जो भी कह रहे हैं हम नहीं सुनते। जब उन्होंने देखा कि हुजूर के गुलाम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने बेअदबी की नीयत से बार बार बारगाह मुस्तफा में ये लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया। बार बार हुजूर की खिदमत में ये बेअदबी का इर्तिकाब करते, ये मलूम साजिश जारी हो गई। तो हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि वो इन यहूदियों की लुगत को जानते थे, तो यहूदियों के पास गए और कहा, ऐ यहूदियों सुनो, मैं तुम लोगों की गर्दनें तुम्हारे जिस्मों से बदनों से अलग कर दूंगा, मेरे आका की खिदमत में ये लफ्ज ना बोला करो। तो उन्होंने कहा, ऐ साद आप हमें क्या कहते हैं, आपके तो दोस्त, आपके तो हुजूर के गुलाम ये लफ्ज बोलते हैं। तो आप बहुत जल्द दिल के साथ हुजूर की खिदमत में तशरीफ लेके गए। जब पहुंचे उनका वहां जाना था, रब्बे करीम ने वही नाजिल फरमाया और इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। और यहां रुक कर मैं दो बातें अर्ज कर दूं। ये आज गुज़िश्ता 3 जुम्मों से हमारा मौजू चल रहा है और इंशाअल्लाह इसी को हम लेकर चलेंगे। हमने ये शऊर देना है, अपने सीनों में इस पैगाम को बसाना है। यहां कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। 2 बातें क्लियर हुई। पहली बात कि जो हजरात रायना का लफ्ज इस्तेमाल करते थे वो कतन बेअदब नहीं थे। एक तबका ऐसा है ना जो सहाबा पे तनकीद करता है, फौरन कहते हैं ये वो करते थे। भाई एक तरतीब है, दीन आ रहा है, फैल रहा है, सिखाया जा रहा है, और ये भी हुस्न है, ये भी मुस्तफा की शान है कि मुस्तफा के आदाब उनके गुलामों ने, सहाबा ने, अहले बैत ने नहीं वज़ा किए या खुद रसूलुल्लाह ने नहीं बनाए, बल्कि रसूलुल्लाह के आदाब को अल्लाह बयान फरमाता है। यहां जहां भी हुजूर के अदब की बात है वहां अल्लाह आदाब सिखाता है। अल्लाह तौहीद वाला, जो तौहीद वाला सच्चा रब है, जिसका कलमा पढ़ते हैं, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारे महबूब के रब है, वो क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। 2 बातें ज़हन में रखना। पहली बात, जिन्होंने राय ना कहा अल्लाह को उनके ईमानों में शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं हक बयान करने से नहीं डरता, हक को वाज़ेह करके बयान करता हूं। तो अल्लाह ने यहां कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, यानी जो हजरात राय ना कहते थे वो मोमिन थे। और यहां उनको यह भी तनबीह है कि मोमिनों, आज हमें बड़ा गुरूर होता है अपने अमाल पे। ये वो जमात है किबला जो घर बार छोड़कर हुजूर के साथ आई है, जो जवान बीवी बच्चे मक्का में छोड़कर आए हैं। ये वो लोग हैं जो चूरी खाने वाले नहीं हैं, खून देने वाले मजनू हैं। ये वो लोग हैं जो हथेली पर सर रख कर हुजूर को पेश कर रहे हैं, जो जाने हुजूर को दे रहे हैं, जो तकवा और ज़ुहद में आला है, जो अव्वल रोज विलायत कुबरा का फायज है। ये वो साहबा की जमात है। तो यहाँ ये नुक्ता समझना कि अल्लाह आमनू फरमाता, ये भी कुरान के कारी को बता रहा है, ऐलान कर रहा है कि साहबा जितने मर्जी बड़ी तुम्हारी कुर्बानियां हैं, तुमने घर छोड़े, तुमने अपनी जिंदगी हुजूर के लिए वक्फ की, कुर्बानियां पेश की, लेकिन सब कुछ कल में भी याद रखना, तुम्हारे ईमान में शक नहीं, लेकिन जहां मेरे महबूब की बात है वहां मैं इबादतें, जिहाद, कुर्बानियां नहीं देखता, वहां अपने महबूब को पहले देखता। काश ये कुरान हर बंदा पढ़ के समझे कि यहां अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया और मोमिन को बता दिया हुजूर पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। हुजूर पहले है,
باقی بلند آواز سے باقی سب کچھ بعد میں ہے، حضور پہلے ہیں۔ اور دوسری چیز یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو با ادب بندہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ایمان کی ضمانت دے رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی دیکھیں حضور کی بارگاہ میں کوئی سر جھکائے کھڑا ہے، کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کو وضو کرا کے، اس کو سجا کے سوال کے پیش کرتا ہے، تو سمجھ جائیں اللہ قرآن میں کہہ رہے یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ دو باتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اللہ نے فرمایا مومنو اے میرے حضور کے غلاموں رائنا مت کہو، رائنا مت کہو۔ ایک لفظ کی بات ہے بھائی، یہاں انما الاعمال بالنیات کی بات بھی ذرا ذہن میں رکھو۔ بھئی صحابہ کی تو نیت بھی نہیں تھی، وہ گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن جو لفظ دشمنوں کے نزدیک بید بھی تھی اور ان کو موقع مل رہا تھا، اللہ نے کہہ دیا جو لفظ تمہارے نزدیک ٹھیک ہے پھر بھی مجھے وہ قبول نہیں، کیونکہ دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ نقصان اور کسی کا نہیں، میرے محبوب کی حرمت کا ہے۔ تو یاد رکھو لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہنا، رائنا مت کہنا، بلکہ کیا کہنا؟ وَقُولُوا انظُرْنَا۔ آج نا کوئی عاشق رسول یا غلام رسول، عاشق تو بہت بڑی بات ہے، غلامی بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن غلاموں کے قدموں کے ساتھ جڑنے والے لوگ اگر کہیں نا یا رسول اللہ انظر علینا، لوگ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ غوث پاک نے ویسے ہی نہیں کہا، اور یہ قرآن میں اللہ سکھا رہا ہے کہ صحابہ رائنا نہیں کہنا، کہنا ہے تو یوں کہنا ہے انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے، ہم پہ نظر رحمت فرمائے، انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر فرمائے۔ وَاسْمَعُوا، اللہ نے تنبیہ کر دی کہ یہ رائنا نہ کہنا بلکہ نظر مانگنا، ادب سے پیش آنا، ادب سے پیش آنا، جتنا ادب والا لفظ استعمال کر سکتے وہ اختیار کرنا، اور وَاسْمَعُوا، میرے محبوب کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، محبوب سے دوبارہ پوچھنا ان کو زحمت میں نہ ڈالو، وَاسْمَعُوا، غور سے محبوب کی بات سنا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ساتھ ہی ساتھ بتا بھی دیا اگر بادب ہو نا تو یا ایھا الذین آمنوا کی فہرست میں ہو، اور اگر بے ادب ہو، اگر بے ادب ہو تو بے ادبوں کا مسلمانوں سے مومنوں سے واسطہ نہیں بلکہ ان کا واسطہ کافروں کے ساتھ ہے، ان کا یہ طرز کافروں والا ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ نے یہ آداب سکھائے، اللہ نے آداب سکھائے۔ آج ہماری اہل سنت ہو یا سوشل میڈیا پہ حضرات ہوں، کتنی بے ادبی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں بات کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ بھئی قرآن بیان کرنا ہو تو اللہ کہتا ہے انظرنا، بھئی قرآن پڑھ کے سیکھو کہ بھئی حضور کے لیے بادب لفظ استعمال کرنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی جب اللہ کی توحید بیان کرنی ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، اللہ کے عقیدے کو بیان کرنا ہے تو پھر سب کی گستاخی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا کیا یہ اللہ کو اور صحابہ کو اور حضور کو نہیں پتا تھا؟ یہ مسئلہ اس وقت نہیں کھولا گیا؟ بھئی ایک لا تقولوا رائنا کی بات نہیں، محبوب مکرم کی بارگاہ میں کوئی اونچا بول دے، کوئی اونچا بول دے۔ اور اس میں مفسرین نے ایک روایت ایسی بھی نقل، تین روایتیں ہیں نا مشہور، ایک تو یہ ہے کہ ایک قبیلہ کے لیڈر کو چننا تھا، اس کے قائد کو چننا تھا، تو صحابہ کرام میں ہلکی سی تکرار ہوئی، ایک کی رائے تھی ان کو بنائیں، ایک کی رائے تھی ان کو بنائیں۔ اس موقع پر بخاری کہتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق جناب ابن ثابت آپ اونچا سنتے تھے، آپ کا کان کا عارضہ تھا، تکلیف تھی، سنائی نہیں دیتا تھا آپ کو۔ یہ بھی بخاری میں مسلم میں روایت اٹھائیں کہ آپ اونچا سنتے تھے، تو جب بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے آواز بلند ہوتی۔ اب ادھر یہ بات یاد رکھیے گا، صحابی کو اونچے سننے کی بیماری ہے،
جی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس. تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آیت پاک نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب یہ روایت بیان ہوتی ہے تو اس میں کیا آپ غور فرمائیں کہ محبوب مکرم کی بارگاہ میں رائے بھی حضور مانگ رہے ہیں اور جواب بھی سادہ حضور کو حضور کے ارشاد پر پیش کر رہے ہیں. اور اگر ثابت بن قیس ہے تو یہ حضرت کانوں سے بیمار ہے، عارضہ ہے، اونچا سنتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں بولتے، لیکن وہاں اللہ کو منظور نہیں، اللہ کو منظور نہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں کسی کی آواز بلند ہو. تو فوراً آرڈر آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا. ادھر پھر یاد رکھیے گا، بخاری کی حدیث پہ بعض لوگ یہ بات کرتے تھے وہ تو حضور کے سامنے اختلاف کرتے تھے. حضور نے اپنے یاروں کو یہ شان دی تھی کہ ان کے مشوروں کو سنا کرتے، عمل کیا کرتے، اور پھر جو محبوب کے یہ غلام ہے نا مشورہ دیا کرتے، وہ صرف حضور ہی نہیں قبول فرماتے، اللہ قبول فرما کے قرآن میں آئین بنا دیا کرتا. تو اسے تنقید نہ کرو، ادب کا راستہ چنو کہ اللہ ادھر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. فوراً آرڈر آ گیا. اور ثابت بن قیس مسلم میں آپ اٹھائیں کیا لکھا ہے، گھر جا کے چھپ گئے، کئی روز حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کہاں ہے وہ، تو فرمایا وہ حضور تشریف نہیں لا رہے، جاؤ پوچھ کے آؤ. جب ان کی خدمت میں پہنچے تو عرض کرتے ہیں بھئی میں تو لٹ گیا ہوں، میں تو کافر ہو گیا، میرا تو ایمان جاتا رہا. کیوں؟ فرماتے ہیں میں تو اونچا بولتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، تو یہ لا ترفعوا کا حکم آ گیا ہے، تو اب میں کیسے منہ دکھاؤں حضور کو، میں کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیغام دیا. بھئی وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تو آواز اونچی ہوتی تھی، میرے تو تہبط اعمالکم، یہ تو میرے اعمال غلط ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ جا کے اس کو بشارت دو، جو کچھ ہوا اللہ نے معاف فرمایا، اس کو جنت کی بشارت عطا کر دو، جنت کی بشارت عطا کر دو. اور پھر جن صحابہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا تو آواز بلند ہوئی، ان کے لیے بات سنو کہ حدیث کے ذخیرے میں سینکڑوں حدیثیں یہ موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، بڑے بڑے صحابہ حضور سے جب بات کیا کرتے نا تو بات کرتے کرتے آواز اتنی جھکتی کہ حضور کو پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر کا فرمان، عمر فاروق کا فرمان حدیث کی زینت ہے کہ عرض کرتا یا رسول اللہ ماں باپ کی بارگاہ میں اونچا نہیں بولا کریں گے، آواز کو پست رکھا کریں گے. جب صحابہ کا یہ طرز بنا نا تو اللہ نے پھر قرآن میں وہی نازل فرما دیا اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہاں غور کرنا، حاجی کی بات نہیں ہے، نمازی کی بات نہیں ہے، جہاد کی بات نہیں ہے، عبادات میں زیادتی کی بات نہیں. ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، جھکاتے ہیں. یہ کون ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ فرماتا ہے یہ جو معبود کا ادب کر رہے ہیں نا، آوازوں کو جھکا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، اپنے لیے خاص کر لیا ہے، ایمانوں کی دولت عطا کر دی ہے، تقوی سے مالا مال کر دیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اور صرف اپنا ہی نہیں بنایا، عظمتیں تقوی کی شانیں نہیں عطا کی بلکہ سب کی مغفرت بھی فرما دی ہے اور اجر عظیم بھی عطا کر دیا ہے، بڑا ثواب بھی عطا کر دیا ہے. کس پر؟ ادب مصطفیٰ پر، ادب مصطفیٰ پر. قرآن کی نص ہے اور لوگ تو ہی سمجھاتے ہوئے بے ادب ہوتے ہیں. بھئی آپ اگر حدیث پاک اٹھائیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ صحابہ کرام ان میں سے چند نے رمضان شریف کا چاند دیکھا روزے رکھ لیے، ایک روایت میں موجود ہے دیکھا عید کر لی،
بعض صحابہ نے قربانی حضور سے پہلے کر لی، تو اس موقع پر اللہ نے پھر نازل فرما دیا۔ میں کتنی آیات بیان کروں، بھرا پڑا ہے قرآن جو اللہ محبوب کے آداب سکھاتا ہے۔ اب میں یہ آیت پڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، قربانی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ٹھیک ہے جی، یہ عبادات صحابہ کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ اللہ نے جو روزے فرض کیے تھے وہ کر رہے تھے، قربانی جو واجب ہے وہ کر رہے تھے، لیکن اللہ کے لیے کرنا بھی اللہ کو اس وقت تک قبول نہیں جب تک مصطفیٰ کا ادب پہلے نہ ہو۔ آیت نازل ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو سنو، تمہاری بڑی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، تمہاری بہت حضور کے لیے قربانیاں ہیں، لیکن جہاں محبوب کی بات ہو وہاں میری عبادت کی بات بھی نہیں۔ لا تقدموا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، مت بڑھو۔ پھر صحابہ کا طرز کیا ہوا، سیکھا کیا کہ بخاری اٹھاؤ، میرے جناب سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کے امام، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ غور سے سننا، ہم کہانی بیان نہیں کرتے، ہم سٹوری پر زور نہیں دیتے، ہماری بنیاد کل بھی قرآن اور حضور کی سنت تھی، ہماری بنیاد آج بھی قرآن ہے اور حضور کی سنت ہے، اور قیامت تک قرآن اور حضور کی سنت ہی رہے گی۔ بخاری اٹھاؤ، قبیلہ بنی عامر بن عوف، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، چپکلش ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی، حضور ہماری صلح کرائیں۔ حضور تشریف لے گئے، بخاری کے لفظ ہے کہ پیچھے مسجد نبوی میں نماز کے لیے انتظار ہونے لگا، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، تو میرے پیارے آقا کے عظیم غلام جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ مؤذن رسول اٹھے اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی، اے صدیق، حضور تشریف لے گئے ہیں، شاید آپ تاخیر سے آئیں، لیٹ ہو جائیں، نماز کا وقت ہے، تو مہربانی فرمائیں نماز کرائیے، نماز کرائیے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جماعت شروع کرا دی۔ تو بخاری کے لفظ کہتے ہیں اسی نماز کے دوران میرے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، تشریف لے آئے۔ اب آگے جو میں نے باتیں کرنی ہیں وہ میری باتیں ضائع نہ کریے گا، اور یہ باتیں میری نہیں ہیں، میرے مصطفیٰ کی حدیث کی ہیں، اور یہ دل کی تختی پہ لکھنا۔ میں 2-3 باتیں کر کے اب گفتگو کو آخر کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں۔ یہ سمجھ لینا بنیاد، جو کچھ بھی ہے حضور کے ساتھ ہی ہے، یہ یاد رکھنا۔ حضور کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ایمان اور اسلام نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ میرے آقا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام اور صدیق اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہوگا، صحابہ کا بھی ہوگا، تو حضور اگر سائیڈ سے یا پیچھے سے تشریف لائیں تو جو نماز میں وہ آرڈر تو یہ ہے کہ سجدہ گاہ کو دیکھو، دائیں بائیں نہ دیکھو، لیکن کمال عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، ادب کی بات ہے کہ حضور جلوہ فروز ہوتے ہیں نا، تو اگر حضور ہمارے جیسے ہوتے نا پھر کسی کو خبر بھی نہ ہوتی، لیکن میرے حضور کا نور ہی ایسا تھا نا، میرے حضور کی خوشبو ہی ایسی تھی نا کہ جس گلی سے گزرتے صحابہ سونگتے سونگتے پہنچ جاتے۔ تو حضور جب مسجد تشریف لائے نا تو صحابہ کو خبر ہوگی حضور آگے، تو لفظ بخاری کے کہتے ہیں کہ صحابہ نے صفوں کو توڑ دیا اور حضور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں تشریف لے گئے، پہلی صف میں تشریف لے گئے۔ نماز جاری ہے، یہ یاد رکھنا، نماز جاری ہے، ٹوٹی نہیں، بلکہ لفظوں سے آگے سننا کہ جب حضور پہلی صف میں آ گئے تو صدیق اکبر اپنی جماعت کرا رہے تھے، محو تھے، ان کو خبر نہ ہوئی، تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر اس طرح ہاتھ مارے، اس طرح ہاتھ مارا۔ یہاں 2 باتیں قربان جاؤ، یہاں آپ 12 ربیع الاول کو کہیں حضور آ گئے ہیں تو کہتے ہیں بدعت اور شرک ہے،
صحابہ نماز کی حالت میں کہتے ہیں حضور آ گئے. صحابہ نماز کی حالت میں کہتے ہیں حضور آ گئے. اور یہ زبان سے بھی نہیں کہتے, یہ ہاتھوں کی تالی سے کہتے ہیں حضور آ گئے. نماز پڑھے اللہ کی خالص توحیدی عبادت ہے, کیا کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں. تو صدیق اکبر کو خبر ہوئی تو آپ مصلی مبارک سے پیچھے ہٹے. تو میرے آقا نے فرمایا صدیق اپنی جگہ پر قائم رہیں, کھڑے رہیں, نماز کو جاری رکھیں. لیکن پھر بھی صدیق اکبر پیچھے ہو گئے. حضور مصلی امامت پر تشریف فرما ہوئے, نماز مکمل ہوئی. جب نماز مکمل ہوگی تو بلایا صدیق ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا تھا کہ نماز جاری رکھو. تو کیا وجہ؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ نبی کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے, وہ نبی کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. میں یہ عرض کرتا ہوں کیا صحابہ نہیں جانتے تھے کہ نماز اللہ کی ہے؟ کیا صحابہ ان سے کم توحید جانتے ہیں؟ نہیں. محبوب مکرم سے ڈائریکٹ فیض لینے والے ہیں. قرآن ان کے سامنے حضور پر نازل ہوتا تھا, حضور ان کو خود قرآن کی تعلیم دیتے تھے. لیکن حالت نماز میں صحابہ حضور کے لیے صف بھی توڑتے ہیں, تالی بھی مارتے ہیں, صدیق اکبر مصلی بھی چھوڑتے ہیں, نماز بھی قائم رہتی ہے, اسی طرح مکمل ہوتی ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی ادب نماز کی, عین نماز کی حالت میں. اور بخاری کے لفظ اٹھا لو, میرے آقا نے کہیں نہیں فرمایا کہ بھئی نماز ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھو. آقا نے کہیں نہیں فرمایا اس روایت میں کہ بھئی تم لوگوں نے گستاخی کر دی ہے, نماز کی بے ادبی کر دی ہے, کہیں نہیں فرمایا. بھئی کیا فرمایا کہ بھئی یہ تالی نہ مارا کرو, یہ تالی مارنا عورتوں کا کام ہے بس. یعنی دلیل بن گئی کہ صحابہ میرے آداب میں جو کچھ کیا ہے جائز ہے, بالکل جائز ہے. ایک روایت ہو تو سنائے نا, ایک روایت ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, احناف کے امام. لوگ پوچھتے نماز کہاں سے لی حنفیوں نے, جاؤ روایتیں اٹھاؤ, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اٹھائیں. حضرات ذیوقار آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے اور اپنی باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں ایک روز حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تہجد کی, مجھے خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں. اور فرماتے مجھے بڑا ہی برا خیال آیا. صحابہ پریشان ہوئے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی حضور کی معیت میں نماز, اور وہ بھی تہجد کی, جس وقت بندہ بالکل حاضر باش اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے, اس وقت خیال, وہ بھی حضور کی معیت میں ہے بھی صحابی ہے رسول. اور کیسا صحابی ہے؟ حضور کے نالین اٹھانے والا. کیا ڈیوٹی تھی عبداللہ ابن مسعود کی؟ حضور کے نالین, حضور کی جوتیاں اٹھایا کرتے. اور جو ادب جس سے وہ اٹھایا کرتے نا, آج تک کسی پیر کی جوتی کسی نے ایسے نہیں اٹھائی. اور سارے پیروں کی جوتیاں ایک طرف, حضور کے غلام کی جوتیوں کی برابری نہیں. عبداللہ ابن مسعود کی جوتی پر سارے قربان. کہ محبوب کی جوتی کس طرح اٹھایا کرتے کہ ایک آپ کا نالین کا ایک اس آستین میں, دوسرا اس آستین میں, اور انداز یہ ہوتا سینے سے لگا کر رکھا. یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. تو عرض کرتے ہیں کہ مجھے برا خیال آ گیا. صحابہ نے پوچھا آپ کو برا خیال کیا آیا حضور کی معیت میں؟ کہا میں نے سوچا کہ حضور نے قرات لمبی کر دی ہے تو میں بیٹھ جاؤں. یعنی صحابی رسول کے نزدیک ادب کا مقام دیکھیں کہ حالت نماز میں حضور کے ساتھ تہجد پڑھے تو فرماتے ہیں حضور نے قرات لمبی فرمائی تو میری قرات لمبی ہونے کی وجہ سے دل چاہ میں بیٹھ جاؤں, یہ برا خیال ہے. اے نماز کی حالت میں ادب مصطفیٰ کر رہے ہیں, حالت نماز میں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس ابن الامہ مفسر اعظم, میرے حضور کے فیض یافتہ, فرماتے میں چھوٹا سا تھا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح تہجد کی نماز میں کھڑا ہوا تو حضور نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا. فرماتے ہیں جب نماز شروع ہوئی نا تو میں حضور سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا. فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے کان سے پکڑ کے نا پھر اپنے قریب کیا. فرماتے ہیں میں پھر حضور سے پیچھے ہو گیا. کہتے ہیں میرے آقا نے پھر میرا کان پکڑا مجھے آگے کیا. کہتے ہیں اسی طرح 3 دفعہ ہوا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ کرتے میں پیچھے ہو جاتا. کہتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو حضور نے پوچھا عبداللہ
क्या करते हो, मैं तुम्हें पास खड़ा करता हूँ, तुम पीछे हटते हो। अर्ज कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुसलमान की क्या मजाल के वो नबी के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़े, नबी के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़े। सहाबा नमाज में भी ये ख्याल नहीं ला सकते थे कि हुजूर की बराबरी हो जाए। सहाबा नमाज में, हालत नमाज में, हालत नमाज में ये ख्याल नहीं करते थे कि हुजूर की बराबरी हो जाए। मुझे बताएं बाकी चीजों में किसने इजाजत दे रखी है? कौन इजाजत देता है कि बेअदबी करो? याद रखिएगा, बेअदब होंगे तो ऐलान जंग आपका अलग हिसाब है। अल्लाह ने महबूब के आदाब को वजह किया है, अल्लाह ने महबूब के आदाब सिखाए हैं। और ये नमाज की हालत नमाज में ऐन अदब मुस्तफ़ा कर रहे हैं। और वो शायर ने शेर खूब कहा था ना कि सजदा करना है तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते। नमाज की रूह ही यही है कि सर तो अल्लाह के आगे झुकता है लेकिन दिल मुस्तफा के आगे झुकता है, दिल मुस्तफा के आगे झुकता है। और मैं आखिरी बात करूं, ये तो नमाज की बात थी। अगर आप हदीस उठाएं तो सहाबा ने जिस रंग में हुजूर का अदब किया है कि हजूर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदैबिया के मौके पर वो जो चंद बातें सकफी ने काफिरों को जाके बताई, वो चूंकि डायलॉग करने आया था हजूर के साथ, काफिरों की तरफ से बात करने के लिए, जिरगा करने के लिए बन के आया था। तो वो जो भी देख के गया, मुख्तसर अर्ज ये है कि जब वहां पहुंचा काफिरों ने पूछा कि क्या बना, उन्होंने कहा बाकी बातें छोड़ो, सिर्फ ये बात सुनो कि जो नज़ारा मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में देख के आया हूं ना, वो नज़ारा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूँ, मैंने बड़ी बड़ी सल्तनतें देखी हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें, हुक्मरान, फौजी जनरल देखे हैं, लेकिन जो वहां की शान देखी है वो कहीं की नहीं देखी। भाई क्या कहता है? कहा जब मैं वहां गया तो मैंने देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, जो उनके सहाबा हैं, उनकी शान ये है कि अगर प्यारे आका अपना लुआबे दहन, अपना थूक मुबारक अपने मुंह मुबारक से जुदा फरमाते हैं तो वो सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते, सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि अपने हाथों पर लेकर अपने रुखसारों पर लगाते। फरमाते हैं हुजूर अगर बाल तराशते, उनके बाल तराशे जाते हैं तो वो सहाबा इस तरह कैफियत नजर आती है कि उसको तबर्रक के लिए लड़कर जिस तरह हासिल कर रहे हैं, भी उन्हें जंग हो जाएगी। फरमाते हैं अगर वो वजू फरमाते हैं तो वो वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता, सहाबा उसको हथेलियों में लेकर पी जाते हैं। कहते हैं बूढ़े से बूढ़ा सहाबी उनकी बारगाह में अदब के लिए, उनके हुक्म को मानने के लिए सबकत ले जाता है। और जब वो उनकी बारगाह में बैठते हैं ना तो इस तरह बैठते हैं कि उनकी नजर में कोई नजर नहीं मिलाता, उनकी नजर में कोई नजर नहीं मिलाता। साहबा ने तो यहां तक अदब फरमाया कि हुजूर ने बचने लगवाए, कहा जाओ इसको खून को ले जाओ कहीं ऐसी जगह पे दफन कराओ जहां से किसी का गुजर ना हो। साहबी चलते रहे चलते रहे चलते रहे, आखिर वो खून पी लिया। मेरे आका की बारगाह में वापस तशरीफ लाए, पूछा दफनाए? जी या रसूल अल्लाह। कहां दफनाया? अर्ज की या रसूल अल्लाह चलता रहा, कुछ समझ नहीं आई, मुझे ये लगा कि मेरा पेट सबसे ज्यादा महफूज है तो हुजूर मैंने वो पी लिया है। तो मेरे आका ने फरमाया जिसके खून के साथ हमारा खून मिल जाए उसे कभी जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। ये कहां से साहबा ने हासिल किया था अदब कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर सफर पर जा रहे हैं, कहीं से गुजरते हैं तो वहां पर बगैर जरूरत इस्तंजा करते हैं, कहीं से गुजरते हैं कैलूला फरमाते हैं, कहीं पर एक टहनी है उसके नीचे से गुजरते हैं, आपका कद मुतवसत है लेकिन इमामा आपका नहीं लगता, फिर भी पगड़ी को पकड़कर झुक कर जाते हैं। दोस्तों ने पूछा है अब्दुल्ला इब्ने उमर, ऐ शहजादे हो, ये आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं, भाई इस्तंजा पहले भी किया था, कैलूले का वक्त नहीं था, आपका इमामा लगता नहीं था, फिर भी आपने ये किया। उन्होंने कहा मैं ये जरूरत के तहत नहीं कर रहा,
बल्कि मैं जाने जाना के साथ यहाँ से गुजरा था, मैं महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से गुजरा था। जिस जिस अदा में मेरा महबूब यहाँ से गुजरा, मैं वैसे गुजर रहा हूँ। मुझे बताएं ये कौन सी इबादत थी, ये कौन सी कुरान की आयत में हुक्म था, ये कहाँ महबूब ने फरमाया था कि जहां से मैं जैसे गुजरूं कल अब्दुल्ला उसी तरह गुजरना। ये सहाबा का अदब था कि महबूब ने जो किया उन्होंने उसको अपना लिया। एक मिसाल, हजारों मिसालें मौजूद हैं। किस किस का तज़किरा किया जाए और किस का तज़किरा ना किया जाए। सिर्फ मंशूर ये है कि वलायत पर गुफ्तगू बड़ी लंबी हो सकती है। मेरे किबला आलम की जो करामात हैं वो अगर बयान करनी हो ना, मेरी बात तो छोड़ें, यहाँ पर बैठा एक एक फर्द अपनी जात में मेरे किबला आलम की अपनी अपनी पूरी किताब लिए हुए बैठा है। मेरे किबला आलम की पूरी किताब उसके सीने में है। और ये हमारे हज़रत साहब की किरामतें बयान करने के मोहताज नहीं है। मेरे हज़रत साहब की हस्ती ऐसी है कि एक बात होती है कान सुनी, एक होती है कान सुनी। हज़रत साहब का मामला हमारे साथ है आबीती, हम सब के साथ हज़रत साहब के मामला बीते हैं। हमें किताब का वर्का नहीं चाहिए उनकी विलायत के लिए, हमें किताब की दलील नहीं चाहिए। हमने उनको चलते फिरते दलील की सूरत में देखा। वो चलते थे तो आका की खुशबू, आका का मंजर, आका का तरीका। हज़रत ज़िवकार मैंने हजूर की बात इसलिए की कि मेरे मुर्शिद, मेरे हादी, मेरे रहनुमा भी यही फरमाते थे, मेरे किबला हजरत भी यही फरमाते हैं कि बात सिर्फ हुजूर की है, आस्ताना सिर्फ हुजूर का है, शख्सियत परस्ती सिर्फ हुजूर की है। हर शख्सियत परस्ती हराम है। अगर जायज है तो सिर्फ आका पाक की शख्सियत परस्ती जायज है, जो अल्लाह ने खुद कुरान में शख्सियत परस्ती का हुक्म दिया है। तो मैं दोस्तों को ये भी कहता हूँ, वाजिद साहब मुझे कह रहे थे, मैं मजबूरन इस बात को कर रहा हूँ, मैंने करनी नहीं थी, कि एक दिन मैं बैठा तो मुझे आर्डर हुआ कि कोई किसी का नारा मारता है, कोई किसी का मारता है, कोई कहता है मैं चिश्ती, मैं कादरी, मैं नक्शबंदी, मैं सोहरवर्दी, मैं वाबी, मैं अहले हदीस, मैं देवबंद, मैं फुला, मैं फुला। मैंने कहा सारे बाल के बन गए। ऐसा फरमाते हैं बाल के बाजी होगी, तकसीम हो गई। इस तकसीम में हुजूर कहाँ गए? हुजूर कहाँ गए? हमें तो मकसूद उनकी जात की, मकसूद तो हुजूर की जात है। और आस्थाने जितने हैं, मेरे गौस पिया का बगदाद हो, ख्वाजा फरीद का बागपतन हो, दाता साहब की नदी लाहौर हो, मेरे शहंशाह नक्शबंद का बुखारा हो, ये जितने आस्थाने हैं, ये आस्थाने बने ही हुजूर के आस्थाने से। इन आस्थानों की इज्जत ही हुजूर से है, इन आस्थानों की अजमत और रिफत और फैज़ हुजूर से है। इसीलिए मैंने ये सोच दी और ये फिक्र दोस्तों में आम की कि नारा मारना है तो सिर्फ एक मारना, और वो नारा मेरे हुजूर का है। और दोस्त गवाए, दोस्त बैठे हैं, नारे लगते ना तो बहुत जज्बा आ गया बाज दोस्तों को। अव्वल तो हुजूर नारा मारने नहीं देते थे मेरे हज़रत साहब, लेकिन हज़रत साहब ने खुद फरमाया एक नारे में सबका नारा है। आप फरमाते वो नारा रिसालत है, इसी में फरमाते अल्लाह का नारा भी है, इसी में सहाबा का नारा भी है, और इसी में औलिया का नारा भी है। तो कहते हैं कि नारा लगाना तो सिर्फ या रसूलुल्लाह का नारा लगाना। और मैंने यही अर्ज किया कि आस्थानों का एक ही बड़ा आस्थाना है जिसकी वजह से सारे आस्थाने, और वो आस्थाना आस्थाना औलिया मदीना शरीफ, आस्थाना औलिया मदीना शरीफ, आस्थाना औलिया मदीना शरीफ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब हाफिज नक्शबंदी साहब।